السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم کہتے ہیں یونٹ نمبر 4 میں پروویژنس فار ایجوکیشن ان 5 ایئر پلانس، کورس کوڈ 6506 ایجوکیشن ان پاکستان۔ اچھا، یہ آپ کا ایک لینتھی چیپٹر ہے، آپ کی بک کے 40-50 پیجز کور کر رہا ہے، تو اتنے بڑے چیپٹر کو چند منٹوں کے اندر کور کرنا، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا پاسبل نہیں ہوگا، تو آپ اپنی بک لازمی کنسلٹ کیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ہم اس میں بالکل مختصر سا ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ چیپٹر ہمارا 5 سالہ منصوبہ جات کے بارے میں ہے جو تعلیم کی بہتری کے لیے پاکستان بننے کے بعد سے بنائے جاتے رہے ہیں۔ تو پہلا 5 سالہ منصوبہ 1955 سے 60 تک، اور پھر ایسے ہی ہر 5 سال کے لیے ایک منصوبہ بنایا جاتا رہا۔ اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس آیا 5th 5 ایئر پلان کے اندر، جو کہ اصل میں 1975 سے آنورڈز سٹارٹ ہونا تھا، بٹ وہ 1978 کے بعد سٹارٹ ہو پایا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد جو آخری پلان ہے دیٹ از کالڈ 10 ایئر پرسپیکٹیو ڈیولپمنٹ فریم ورک، یہ 10 سالہ منصوبہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے 5 سالہ منصوبہ جات ہیں۔ فرسٹ 5 ایئر پلان 1955 to 1960، A system of universal primary education was necessary۔ ہنگامی بنیادوں پر پورے ملک میں پرائمری کی ایجوکیشن کو لانچ کیا جائے گا۔ فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن فار بوتھ جینڈرز، بچے بچیوں دونوں کے لیے پرائمری ایجوکیشن کو لازمی قرار دیا جائے گا اور مفت مہیا کی جائے گی۔ 4 لاکھ نئے اسکول کھولے جائیں گے 15,602 اسکولوں کے ساتھ، یعنی 15,602 اسکول آلریڈی تھے، ان کے ساتھ 4,000 نئے کھولے جانے تھے۔ پرسنٹیج بڑھائی جائے گی ٹرینڈ اساتذہ کی، جو کہ ایٹ پریزنٹ 65% تھی، 65% اساتذہ ٹرینڈ تھے، اس کو بڑھا کے 85% کرنا تھا۔ انکریز اسکول انرولمنٹ، تو اسکول کے داخلوں کو بھی بڑھانا تھا، انرولمنٹ کو بھی بڑھانا تھا۔ 6 لاکھ بچے اسکول میں داخل تھے اس ٹائم، جس کو 1 ملین کرنا تھا، یعنی 10 لاکھ کرنا تھا، اور جو پرسنٹیج تھی اسکول گوئنگ چلڈرن کی وہ 43% تھی، جس کو بڑھا کے 49% کرنا تھا، اور 25 بچے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری خرچے پہ بیرونی یونیورسٹیز میں بھیجا جانا تھا۔ سیکنڈ 5 ایئر پلان 1960 to 1965، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ 6 سے 11 سال کی عمر کے بچوں میں سے 42.3% بچے اسکول جا رہے تھے، جس کو بڑھا کے 50% کیا جائے گا۔ 15,200 نئے اسکولز کھولے جائیں گے، جبکہ 18,000 اسکولز آلریڈی کام کر رہے تھے۔ امپروونگ دا کریکولم کنٹینٹ، اور نصاب کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ اساتذہ کو تدریسی معاونات مہیا کی جائیں گی، جیسے وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، چاکس، مارکرز وغیرہ وغیرہ، اور اساتذہ کو ٹرین بھی کیا جائے گا۔ 13,300 پرائمری اسکولز کو مزید بہتر بلڈنگز مہیا کی جائیں گی، ساز و سامان مہیا کیا جائے گا، اور کوالیفائڈ اساتذہ فراہم کیے جائیں گے۔ 1,27,000 اساتذہ آلریڈی کام کر رہے تھے، جن میں 70,000 کا مزید اضافہ کیا جائے گا۔ تھرڈ 5 ایئر پلان to provide an educational system which would facilitate transition into an era of science and technology، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہونے کے لیے جدید خطوط پر ایجوکیشنل سسٹم کو استوار کیا جائے گا۔ پروموٹ پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کو پاسبل بنایا جائے گا، اور ملک کے روحانی اور کلچرل یا ثقافتی ورثے کو محفوظ بنایا جائے گا، اور ساتھ میں ماڈرن ورلڈ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹو پرووائڈ دا یوتھ آف دا کنٹری ود کنڈیشنز کنڈیوسیو ٹو دا فل فلیجڈ ڈیولپمنٹ آف دیئر انڈیویجول کیپیسٹیز اینڈ دا کریکٹر، آنے والی نسل کی کردار سازی کی جائے گی اور ان کی قابلیتوں کو جلا بخشی جائے گی، مزید امپروو کیا جائے گا۔ ٹو ریز دا کوالٹی آف ایجوکیشن ایٹ آل لیولز، تمام لیولز پہ ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے گا، پرائمری، سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی وغیرہ۔ A great emphasis was laid on the universalization of primary education، پرائمری ایجوکیشن کو پورے ملک میں یکساں طور پر پھیلایا جائے گا۔ The number of primary schools will be raised from 1,84,000 to about 3,50,000، 1,84,000
پرائمری اسکولوں کی تعداد کو بڑھا کے تقریباً 3.5 لاکھ کی جائے گی۔ 4th 5 ایئر پلان، چوتھا تعلیمی منصوبہ، 5 سالہ منصوبہ، فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 10 فار آل چلڈرن، تمام بچوں کے لیے 10ویں تک لازمی اور مفت تعلیم مہیا کی جائے گی۔ ٹو کنسٹرکٹ 61,000 ایڈیشنل کلاس رومس فار پرائمری کلاسز، اور پرائمری کلاسز کے لیے 61,000 نئے کلاس رومز بنائے جائیں گے، اور 1,50,000 اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے گی۔ لٹریسی سینٹرز قائم کیے جائیں گے، خواندگی کی شرح کو بہتر بنانے کے لیے خواندگی کے سینٹرز قائم کیے جائیں گے مختلف اسکولوں میں، فیکٹریوں میں، فارمز میں، اور عوامی جو ہالز یا کمیونٹی ہالز ہوتے ہیں ان میں، مطلب ایسی ساری بلڈنگز جن کو آپ ہنگامی طور پر سکولز کے لیے یا پھر شرح خواندگی کے سینٹرز کے لیے استعمال کر سکتے تھے، ان کو استعمال کیا جائے گا تاکہ ایڈلٹ ایجوکیشن کو امپروو کیا جا سکے، تعلیم بالغاں کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہائی پرائرٹی واز گیون ٹو دا پرائمری ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن پہ خاصا فوکس کیا گیا، اور ٹوٹل 3,665 ملین میں سے 547 ملین روپے ایجوکیشن کے سیکٹر کے لیے مختص کیے گئے۔ پہلی بار تعلیم بالغاں پہ زور دیا گیا، 2 تجرباتی پروگرامز شروع کیے گئے پرائمری اور سیکنڈری سکولز میں۔ 5th 5 ایئر پلان، ریڈیوس دا ڈراپ آؤٹ ریٹ، اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد کم کی جائے، امپروو کیا جائے کوالٹی آف ٹیچنگ کو، اور نگرانی کے نظام کو بہتر کیا جائے، جیسے ڈی ای او، ڈپٹی ڈی او، ہیڈ ماسٹرز وغیرہ یہ نگرانی کرتے ہیں نا اسکولز کی، تو اس سسٹم کو بہتر بنایا جائے۔ رینوویشن اینڈ ایکسپینشن آف 17,166 ایگزسٹنگ اسکولز، 17,166 موجودہ اس دور کے موجودہ اسکولوں کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، ان کی تعمیر نو کی جائے گی، اور 12,641 نئے اسکولز بھی اوپن کیے جائیں گے۔ دا سلیکشن آف نیو اسکولز وڈ بی بیسڈ آن ڈیٹیلڈ سروے، اچھا جب بھی نئے اسکولز کھولے جائیں گے تو پہلے سروے کیا جائے گا، نقشہ سازی کی جائے گی تاکہ بہترین پلیس پہ، بہترین جگہ پہ اسکول قائم کیے جا سکیں۔ ولیج اور محلے کی مساجد کو استعمال کیا جائے گا پرائمری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ بلڈنگز ان اربن ایریاز ول بی مور انٹینسولی یوٹیلائزڈ بائی انکریزنگ ڈبل شفٹ ورکنگ، تو شہری علاقوں میں جہاں پہ بلڈنگز موجود ہیں ان میں ڈبل شفٹ شروع کی جائے گی تاکہ ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ A new scheme of studies known as education stream shall be introduced at higher level، ہائر لیول کے اوپر ایک نئی اسکیم آف اسٹڈیز ایجوکیشن اسٹریم شروع کی جائے گی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ٹیچر ٹریننگ کے پروگرامز شروع کرے گی۔ 6واں منصوبہ، اچھا اس میں 1 سے 3 کلاس کے بچوں کو مسجد میں پڑھایا جائے گا، اور جو نئے اسکولز کھولے جا رہے ہیں ان کے لیے، یا پھر ایسے بچے جو مساجد میں 1 سے 3 تک پڑھیں گے ان بچوں کے لیے پھر 4تھی 5ویں میں اسکولز کی بلڈنگز مہیا کی جائیں گی، یعنی 4تھی 5ویں کے بچوں کو پھر اسکول میں پڑھایا جائے گا، اور 1 سے 3 تک مسجد میں پڑھیں گے۔ اور جن مساجد میں جگہ کم ہوگی وہاں پہ مزید شیڈز وغیرہ بنائے جائیں گے، چھت ڈالی جائے گی، رومز وغیرہ بنائے جائیں گے تاکہ جگہ زیادہ ہو سکے۔ مکسڈ انرولمنٹ ہوگی 1 سے 3 تک، یعنی بچے بچیاں ایک ہی جگہ پہ پڑھیں گے۔ پروویژنز آف سیپریٹ گرلز اسکول، تو سیپریٹ گرلز الگ سے بچیوں کے لیے اسکولز بھی بنائے جائیں گے جہاں پہ مکسڈ انرولمنٹ پاسبل نہیں ہوگی۔ پروویژن آف 2 ٹیچرز ان ایچ ماسک، ہر ایک مسجد میں 2 اساتذہ مہیا کیے جائیں گے، ایک امام جو کہ 1 سے 3 تک کے بچوں کی تعلیم کے لیے ذمہ دار ہوں گے، اور دوسرے جو 4تھی اور 5ویں کے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ سیپریٹ امپلیمنٹیشن ایجنسی فار پرائمری ایجوکیشن ایٹ فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل لیولز، وفاقی، صوبائی اور علاقائی طور پر ایک الگ سے ایجنسی بنائی جائے گی جو کہ پرائمری اسکولوں کی نگرانی کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ 7th 5 ایئر پلان، امپروونگ دا فزیکل اینڈ ہیومن ریسورسز، انسانی اور مادی وسائل کو مزید بہتر بنایا جائے گا، اسکولز کی بلڈنگز تعمیر کی جائیں گی، اور جن اسکولز میں زیادہ بچوں کی تعداد ہے وہاں پہ مزید کمرے بنائے جائیں گے۔
پرووائڈ سمپل اینڈ لوکلی مینوفیکچرڈ فرنیچر. سارے اسکولوں میں پرائمری اسکولوں میں علاقائی طور پر بنایا گیا فرنیچر فراہم کیا جائے گا اور اساتذہ کو ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے تنخواہیں دی جائیں گی. The plan proposed to provide every child in the age of 5 to 9 access to a school within a radius of 1.5 kilometers. فیصلہ کیا گیا کہ 5 سے 9 سال کی عمر کے ہر بچے کو اپنے گھر سے 1.5 کلومیٹر کے دائرے میں ہی پرائمری اسکول مہیا کیا جائے. Administration of the universities will be streamlined by transferring the responsibility of یونیورسٹی ایجوکیشن انٹائرلی ٹو دا پروونشل گورنمنٹس. اور یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے سارے معاملات صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. روپیز 23.1 بلین آر ایلوکیٹڈ فار ڈیولپمنٹ پروگرامز آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. تعلیم اور اساتذہ کی تدریس اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے 23.1 بلین روپے مختص کیے جائیں گے. 8th plan, universal access to primary education for the age group of 5 to 9 years of both genders. پورے ملک میں 5 سے 9 سال کے بچے بچیوں کو پرائمری ایجوکیشن تک مفت رسائی مہیا کی جائے گی. ریموونگ جینڈر اینڈ رورل اربن امبیلنسز. تعلیم میں تمام فرق ختم کیا جائے گا. امبیلنسز یا عدم توازن ختم کیا جائے گا جیسے شہری دیہاتی مرد عورت. کوالٹیٹیو امپروومنٹس آف فزیکل انفراسٹرکچر. مادی وسائل کو مزید بہتر بنایا جائے گا. کریکولم کو ری ڈیزائن کیا جائے گا اور اس کو ملک کی ضروریات کے مطابق تشکیل دیا جائے گا. ٹیکسٹ بکس نئی لانچ کی جائیں گی. اساتذہ کو تربیت مہیا کی جائے گی اور ایگزامینیشن سسٹم میں بہتری لائی جائے گی. One primary school will be established for a settlement of more than 300 population. 300 افراد کی آبادی کے لیے کم از کم ایک اسکول ضرور دیا جائے گا. Activity oriented instructional material will be developed. تدریس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے ایکٹیویٹی اورینٹیڈ مواد تشکیل دیا جائے گا. کتابیں تشکیل دی جائیں گی تاکہ بچے تعلیم میں مزید انٹرسٹ لیں. اساتذہ کی تربیت کے ذریعے کوالٹی آف ٹیچرز کو مزید بہتر بنایا جائے گا. اسپریڈ دا کوالٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ٹو ریموٹ ایریاز. دور دراز کے علاقوں میں معیاری ادارہ جات مہیا کیے جائیں گے. مثالی اسکولز کھولے جائیں گے. پورے ملک میں پرائمری مفت تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. 2 لاکھ نئے اساتذہ پرائمری سیکٹر کے لیے بھرتی کیے جائیں گے جبکہ ہائی سکولز کے لیے 35,000 نئے اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے. پرائمری اسکول لیول ول بی امپرووڈ بائی ریڈیوسنگ دا ڈراپ آؤٹ ریٹ. پرائمری اسکول سے اسکول چھوڑ جانے والے بچوں کی تعداد کم کی جائے گی. امپروونگ دا ایفیشنسی آف دا سسٹم تھرو بیٹر سپرویژن اینڈ انوالومنٹ آف دا لوکل کمیونٹی. اور لوکل کمیونٹی کو انوالو کر کے اور نگرانی کے نظام کو بہتر بنا کے پرائمری ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا. ہائیسٹ پرائرٹی ول بی گیون ٹو اوپننگ آف گرلز پرائمری اسکولز ان آل سچ ولیجز ویئر دیر از اے بوائز اسکول بٹ نو گرلز اسکول. ایسے گاؤں جہاں پہ بچوں کے لیے پرائمری اسکول موجود ہے مگر بچیوں کے پرائمری اسکول نہیں ہیں وہاں پہ ترجیحی بنیادوں پہ بچیوں کے پرائمری اسکولز کھولے جائیں گے. اور دیہاتی علاقوں میں سبھی کلاسز کی بچیوں کو مفت کتابیں فراہم کی جائیں گی. بیسٹ آف لک.